آج 28واں روزہ ہے۔ کل شام کو ہو سکتا ہے چاند نکل آئے۔ عید کے کچھ خصوصی سنتیں، ان میں سے اکثر کچھ ہم یاد نہیں رکھتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ رمضان تو گزر گیا، عید بھی سنت کے مطابق گزارنا بڑی اچھی بات ہے۔ جو چند عید کے خصوصی جو احکام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند کنفرم ہو جائے، یا تو آپ دیکھیں گے یا کہیں سے آپ کو دیکھنے کی اطلاع آئے گی، کوئی بتائے گا آپ کو کہ یہاں پر دیکھا گیا ہے۔ دونوں طریقوں میں جیسے ہی چاند کنفرم ہو گیا تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ رات سے ہی سورج ڈوبتے ہی جیسے ہی چاند کنفرم ہو گیا کہ عید کا چاند آ گیا ہے، سب سے پہلا کیا ہے؟ تکبیرات پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ جہاں بھی جائیں، بازار جائیں، اپنے گھر جائیں، کسی سے ملیں، دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے۔ کب سے؟ سورج ڈوبتے ہی، چاند کنفرم ہوتے ہی مسجد سے ہی شروع کی، راستے میں پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے، کچھ خریدنے جائے بازار میں پڑھے۔ یہ اس رات اور صبح کی خصوصی، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جہاں سے گزرے پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی خاص دن ہے۔ ہاں، یہ شعار ہے ہمارے عید الفطر کا، ایک پہچان ہے جو ہم بس تیار ہوگا مسجد میں پڑھ لیتے بیٹھتے، گھر میں پڑھتے نہیں، بازار میں پڑھتے نہیں، رات کو پڑھتے نہیں۔ تو اسے اچھی طرح یاد رکھیں۔ عید سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ ہے۔ چاند ہوتے ہی آپ مبارک ہو چاند، وہ نہیں، کوئی آپ کے سامنے آئے خود بھی پڑھو، وہ بھی پڑھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی کی طرف خصوصی اشارہ ہے اس آیت کے اندر جس میں روزے فرض کیے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو۔ یہ اسی سے نکلا ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ چاند دیکھتے ہی شروع کرنا ہے، اور جب امام نماز پڑھا کر خطبہ کر دے، خطبہ ختم ہو جائے، اب ختم۔ خطبے کے بیچ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، امام بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے، مسجد میں بھی پڑھیں گے۔ یہ پورا ٹائم یہی ایک سنت ہے۔ اور جیسے ہی خطبہ ختم ہو گیا، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد آپ عید کی مبارکبادی دو، جو آپ کے من میں آئے وہ کرو۔ یہ اور دوسری جو سنت ہے، فجر کی نماز کے بعد جا کر تیاری کرے اور عید کے لیے آئے۔ عام طور پر جو سنت ہے نا، فجر پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا رہے آدمی سورج نکلنے تک، 15-20 منٹ جو وہ نکل جائے تو 2 رکعت پڑھے، یہ روزانہ کی سنت ہے۔ لیکن عید کے دن یہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ آپ نماز ہوتی ہے اپنے گھر جاؤ، تیاری کرو اور عید کے لیے آؤ، پہلی بات۔ اور آنے سے پہلے 2 کام کرنا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ فطرہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو فطرہ دینا ہے۔ عید کو آنے سے پہلے نماز کو فطرہ ادا کرنا، یہ پہلا کام۔ عید سے پہلے فطرہ دیں گے تو وہ فطرہ ہوگا، عید کے بعد دیں گے تو وہ فطرہ نہیں ہوگا، وہ ایک طرح کے ہیلپ، خیرات ہو جائے گی، صدقات۔ دوسری سنت کیا ہے؟ کچھ کھجور کھا کر آنا چاہیے۔ میٹھا نہ، اچھی طرح یاد رکھو، کون سا پڑیا وہ میٹھا سنت نہیں ہے۔ ہمیں سیویاں وہ پکاتے، اچھی بات ہے، کیا بھی پکا سکتے، کھا سکتے، لیکن عید کی جو سنت ہے، نماز سے پہلے اپنے گھر سے کھجور کھا کر آنا چاہیے۔
نہیں کھا کر آنا غلط ہے، کھانا سنت ہے۔ عید الفطر ہے، اللہ نے پورے مہینے روزے رکھوایا، ہم نہیں کھاتے تھے، آج اللہ نے رخصت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ضرور 3 5 7 جو بھی جتنے آپ کھا سکتے ہیں کھجور کھا کر پانی پی کر مسجد میں آ جائے۔ گھر میں کیا کہ پکے تک کا پھیٹ کو پکنا پکوانا روز ہرتے سو کاما چھو، عید کی نماز پڑھ لے جا کو پکالنا نہیں، پہلے ہی کچھ کھانا ہے تو رات میں پکا لے رکھنا، فجر کے بعد بائی کو گھرا میں کاما رکھے جانی، وہ کاما میں رکھ عید کی نماز چھوٹ جاتی۔ تو یہ 2 کام مسجد کو آنے سے پہلے کرنا ہے، 2 4 کھجور کھانا، پانی پینا، سنت ادا ہو گئی۔ پھر مسجد آنا، بھوکے نہار پیٹ آئے جانی، اچھی طرح یاد رکھیں، مسجد میں آنا عید کی نماز کے لیے۔ اچھا، عید کی نماز کا جو وقت ہے، صبح کی نماز کے بعد جب سورج نکل جائے تو وقت شروع ہے، اور پڑھ سکتے ہیں آپ 10 بجے 11 بجے 12 بجے زوال تک سورج سیدھے آئے تک، لیکن خلاف سنت ہے۔ ساری زندگی اللہ کے نبی نے فجر کے بعد فوراً پڑھا ہے، جیسے ہی وقت ہوا 15-20 منٹ جو مکروہ وقت ختم ہوتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، جتنی جلد ہو سکے۔ جیسے آج کل سپوز 6:20 کو سورج نکل جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے، 10-15 منٹ یعنی 6:30 6:40 سے وقت شروع ہو گیا۔ اب جتنی جلدی آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ سنت کے قریب اور اللہ کے نبی کے حساب سے عید کرنے والے ہوں۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ نماز 7 بجے ہوگی، 7 بجے بیان تھوڑا پہلے شروع ہوگا، 10-15 منٹ بعد بھی چلے گا، 7 ساڑھے 7 بجے عید کی نماز جماعت شروع ہو جائے۔ انہوں آئے نہیں، ذرا انتظار کرو، یہ سب نہیں چلے گا۔ یہ ایک دن اللہ کے لیے دے دو، کھانا پکانا روز کا کام ہے، یہ لانا وہ لانا یہ روز کا کام ہے، لنگیا پہلے بازار میں پھرتی یہ وہ لانا، یہ سب چھوڑو دھندا۔ یہ ایک دن اللہ کے لیے جلدی سے، بلکہ فجر سے ہی پہلے عید کی تیاری کر کے آئے، آج نہا دھو کر کپڑے چینج کر کے فجر سے پہلے آئے، اور فجر کی نماز پڑھ کر جا کر کچھ کھجور کھائے اور فطرہ ادا کر کے پھر مسجد میں آئے۔ باقی کے کامہ بعد میں نماز 7 سے 7:30 کے بیچ میں جماعت شروع ہوئی۔ یہ بھی اللہ کے نبی ہمیشہ ایسے ہی وقت میں پڑھتے تھے، کبھی لیٹ کر کے نہیں پڑھے۔ یہاں تک عید کے دن کے کام ہیں۔ اب عید کی نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، تو کا تو بول کو نہیں، انگے سے ہمیں معلوم ہو کرنا عید کی نماز کیا ہے۔ عید کی نماز کے لیے کوئی اقامت وغیرہ نہیں ہے، نماز شروع ہوتی ہے، امام اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے گا۔ جیسے 2 رکعت یہ نماز ہے، ہم سب کو معلوم ہے 2 رکعت عید کی نماز ہے۔ اس میں ایکسٹرا کیا ہے، نارمل ہے، جیسے 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی نماز اسی طرح ہے، لیکن اس میں ایکسٹرا ہے تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں اسپیشل ہے۔ کسی امام نے 3 تکبیر کہا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک 3 تکبیرہ پہلے رکعت میں، 3 تکبیرہ بعد دوسری رکعت میں، یہ سنت ہے ان کے نزدیک، ان کا طریقہ یہ ہے۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے کسی صحابی کے عمل سے۔ امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ سے ملا کر کے 7 تکبیر وہ کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ چھوڑ تو 6 پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 5، 6 بھی 5 11 ان کے نزدیک احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جو ہے پہلے رکعت کے اندر 7 تکبیرہ، تکبیر تحریمہ اس میں شامل نہیں، اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیر۔ آپ جب حدیثہ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ صحیح امام شافعی کا مسلک ہے،
اللہ کے نبی نے خود یہ اپنی زبان سے یہ فرمایا، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری رکعت میں 5 تکبیر، یہ حدیث میں کلیئر ہے۔ اس لیے سب سے بہتر مسلک جو ہے وہ یہ ہے۔ تو عید کی نماز میں سنت اور اللہ کے نبی کا جو مسنون طریقہ ہے، جو کلیئرلی مینشن ہے حدیثوں کے اندر، وہ ہے پہلی رکعت کے اندر کھڑے ہوتے ہی آپ اللہ اکبر، پھر کچھ پڑھنے سے پہلے ہی ذرا خاموش رہ کر اب شروع کرنا 7 تکبیرہ، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا، باندھتے رہنا، 2 تکبیر، 1 تکبیر دوسرے تکبیر کے بیچ میں کچھ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نہیں تو خاموش سکون سے 1 ہو گیا، دوسرا، تیسرا، 7 تکبیر، اس کے بعد قرات ہوگی، الحمد کا سورہ، دوسرا سورہ، پھر رکوع، وہ سب۔ دوسری رکعت میں جیسے اللہ اکبر سجدے سے ہم کھڑے ہوں گے، تھوڑا انتظار کر کے کچھ پڑھے، مگر پھر 5 تکبیر، اللہ اکبر، باقی قرات، رکوع، یہ سب نارمل ہے۔ نماز کے بعد ویسے بھی خطبہ بھی ہوگا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور پھر عید کی نماز وہاں آدمی پڑھے جہاں مرد، بچے، عورتیں سب شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ عورتوں کو بھی لے کر آپ آتے تھے، عورتوں کو بھی نکلنے کے لیے کہا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کوئی حیض کی حالت میں، منتھلی پیریڈس میں پاک نہیں ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے یہ کہا آ کر دور بیٹھ کر عید کا خطبہ بیان سنو، نماز نہ پڑھو۔ اتنی ترغیب ہے، اور ہمیں کیا سکھائے ننھے تو سے بھائی کو نہ گئے جائے، نہایت ہی غلط ہے۔ صحیح طریقہ اللہ کے نبی کے مطابق یہی ہے کہ جہاں عورتیں بھی آئیں ساتھ میں، ان کے لیے انتظام ہو، ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھیے جو کہ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ عورتوں کو بھی آنا ہے، اپنے سب تیار ہو کر، گھر والوں کو تیار کر کے مسجد میں فجر کے بعد جیسے ہی چلے 5:30 بجے آج کل فجر کی نماز ہو رہی، نماز تو 6 بجے سے پہلے ہو جائے، ایک آدھا گھنٹے میں تیار ہو کر 6:30 بجے سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ جو 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرے۔ باقی آپ کیا پہنیں گے، کیا لگائیں گے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ خوشی کا موقع ہے، نئے کپڑے ہوں ٹھیک ہے، پرانے ہوں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عطر ہے تو لگا لے اچھی طرح سے، وہ سب ایک عام باتیں ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے عید کے دن کو مسنون اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہم سب کو منانے کی اللہ ہم سب کو توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔